وہ اس حکومت کے نمائندے ہیں جس حکومت نے ارشد شریف پر پاکستان میں زمین تنگ کی. جب ارشد شریف کی شہادت ہوئی ہے تو یہ ابا بیٹی لندن میں بیٹھ کے کیک کاٹ کے تالیاں بجا رہے تھے. اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا؟ رانا ثناء اللہ نے آ کے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہا کہ یہ معاملہ سونے کی اسمگلنگ سے جڑا ہے. شرمناک. ایک ویڈیو آ جائے سامنے, میں چیلنج کرتا ہوں ایک ویڈیو سامنے آ جائے کہ جب انہوں نے اس سے پہلے کیک کاٹا ہو, تالیاں بجائی ہوں. یہ پولیٹیکل لوگ ہیں, ان کے ذہنوں میں مطلب میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کیا بھرا ہوا ہے, کوئی کیک ہی بھرا ہوا ہے. آپ کانفیڈنس دیکھیں کہ یہ وہاں تقریر کرنے پہنچ بھی گئی اور حامد میر صاحب نے کہا کہ نہیں, اصل نام تو بی سے شروع ہوتا ہے. ایسی تقریریں کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ڈکٹیٹر اپنے بوٹ میں اپنا منہ دیکھ کے اپنے بال بنا سکے. الگ کی اسکرین پر ایک اور خبر کے ساتھ مبشرہ رضویہ اور طارق متین. کامنٹ سے پہلے خبر. پریس کلب میں آزادی صحافت کے عالمی دن پر ایک سیمینار کا اہتمام کیا گیا جس میں ملک کے معروف صحافیوں نے شرکت کی, جن میں عامر متین, عمران ریاض خان, حامد میر, طارق متین جیسے چوٹی کے صحافی شامل تھے. صحافیوں کے عالمی دن کی اس تقریب کو صحافی ارشد شریف سے منسوب کیا گیا اور کھل کر تمام صحافیوں نے اس قتل کیس کے حقائق پر بات کی. اچھا, آپ عامر متین صاحب کے ساتھ میرا نام بھی لیں گے, کمنٹس تو بعد میں پڑھ لیں گے آپ, میں تو یہیں پر تھا. لیکن ٹھیک ہے, شروع یہ معاملہ جو ہے یہاں پر ہوا پتہ ہے کیا اصل میں, جس کو ابھی ہم ڈسکس بھی کریں گے. جو لڑائی تھی کہ 3 سے 4 نوجوان صحافی وہ بھیڑ گئے, اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرانے لگے, اصل خبر دب گئی اس میں. تو جو اصل خبر تھی وہ کچھ تقاریر میں تھی, اور پھر اس کے بعد وہ خبر جو ہے وہ عامر متین صاحب کے ٹویٹ میں بھی آئی. اصل خبر دب گئی. اصل خبر پر جو ہے وہ ہماری نظر ہونی چاہیے. لیکن پہلے کچھ کمنٹس شامل کرتے تھے. انجم پرویز صاحب نے کیا کہتے ہیں آپ کے اور عمران ریاض خان کے جو انٹرویو ہے اس کے اوپر وہ کامنٹ کیا ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ مسٹر عمران ریاض خان گیوز دا نیوز ان اے کلیئر کانسس مینر بٹ نوٹس he does not say anything irrational or illogical. That is what maximum people like me to tune into his blogs. I am South Indian living a busy life in New York. اچھا, یہ میں نے پڑھا تھا. ہاں, یہ I can only listen. انہوں نے کچھ صحافیوں کے نام بھی لکھے کہ جن کو یہ سنتے ہیں. تو پہلے تو آپ کو سرحد کے اس پار سے سرحد کے اس پار, اور پھر آپ امریکہ میں ہیں اس وقت, تو آپ کو السلام علیکم اور آپ کو سلام محبت. اور دوسرا بہت شکریہ آپ کی تعریف کا, اور اگر کچھ آپ تنقید بھی کریں تو بھی ہمیں اچھا لگے گا. تھینک یو ویری مچ. حمیرہ زونین نے کہا ہے کہ 2 بہترین صحافی, بہترین انٹرویو اور تجزیہ. شکریہ, بہت بہت شکریہ. آپ کی جگہ حمیرہ کی جگہ حمیر ہوتا تو میں وہ بھی کرتا جو میں الطاف بھائی والے انداز میں کرتا ہوں. ذوالفقار علی مقصد صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض صحافی نہیں, ایک یوتھیاں ہیں. اچھا, یہ جو ہے ایک عدد گالی ہے یار. گالی کے بغیر بات کر لیے آپ, عمران پہ تنقید کریں, مجھ پہ تنقید کریں, کسی بھی کریں, لیکن یہ گالی ہے, یہ نون لیگ کے لوگوں نے ایجاد کی ہے, یہ دیکھ کے کہ یوتھ عمران خان کے ساتھ ہے. تو اسی طرح کی گالیاں پھر ایک دوسرے کو دی جاتی ہیں. تو گالی سے اجتناب کریں. آپ اس کے بعد کچھ کہہ لیں, تنقید کر لیں, جو چاہیں کہیں. گالی اگر نہ دیں تو اچھی بات ہے. سر خبر پہ آتے ہیں کہ ٹویٹ آپ نے کہا کہ عامر متین صاحب نے ٹویٹ کیا تھا, اگر ہم ٹویٹ کو بھی شامل کر لیں. انہوں نے لکھا ہے کہ میں صحافتی یکجہتی کا قائل ہوں. ہمیں ارشد شریف کا مقدمہ خود لڑنا ہے, مگر میں نے شرمندگی محسوس کی آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر گورنمنٹ کے نمائندے سے پریس کلب کے لیے 2 کروڑ مانگنا شرمندگی کا مقام تھا. میں گھٹیا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. بھیک سے صحافتی آزادی کی جنگ نہیں لڑی جاتی. ہمیں اپنے صحافتی اسلاف کی پیروی کرنی ہوگی اعلیٰ صحافتی اقدار کے لیے. غالباً پھر انہوں نے نقی صاحب کی اور اس کے علاوہ مختلف صحافیوں کی جو بڑے بڑے نام ہیں ان کی مثال دی کہ ایسے بڑے بڑے نام جو ہے وہ صحافیوں کی جو تقریبات ہیں, گیدرنگز ہیں, ان کا حصہ ہوتے تھے. شاندار روایات تھیں. اب افسوسناک ہے. دیکھیے, میاں جاوید لطیف موجود تھے, ان کی موجودگی پر بڑی تنقید کی جا رہی ہے. تو میاں جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ اس حکومت کے نمائندے ہیں جس حکومت نے ارشد شریف پر پاکستان میں زمین تنگ کی. ارشد شریف کے قتل میں یہ سہولت کاری تھی. ارشد شریف پر متعدد مقدمات وزارت داخلہ کے ماتحت اداروں کے تحت ہونا
یہ ارشد شریف کے قتل میں سہولت کاری تھی. ارشد شریف کی زندگی یہاں پر حرام کرنا, اسے پاکستان سے جانے پر مجبور کرنا, اور پھر جب وہ پاکستان سے چلا گیا تو یو اے ای میں سرکاری سطح پر رابطہ کرنا کہ نکالو اسے, اس کو بتاؤ کہ یہاں سے چلا جائے, اس کو پھر وہاں سے نکلوانا, یہ اس حکومت کی جانب سے, خاص طور پر رانا ثناء اللہ کی جانب سے, دیگر لوگوں کی جانب سے, یہ میں پہلے بھی بار بار کہہ چکا, اب بھی کہتا ہوں, یہ ان لوگوں کی جانب سے سہولت کاری تھی. یہ انہوں نے نہیں کروایا تو بھی یہ ان لوگوں نے باقاعدہ ساتھ دیا اور یہ لوگ استعمال ہوئے. تو انتہائی برا کام تھا یہ. اور پھر ایسے شخص کو بلانا, اور دیکھیے ایک تو ہو گیا ارشد شریف کا قتل, اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا, رانا ثناء اللہ نے آ کے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہا کہ یہ معاملہ سونے کی اسمگلنگ سے جڑا ہے. شرمناک. اس سونے کی اسمگلنگ کے تانے بانے عمران خان سے, سلمان اقبال سے, ارواح کے مالک سے, ان سے ملتے. اور پھر ان لوگوں نے مزید کیا کیا, وہ جو ارشد شریف کا جسد خاکی لایا جا رہا تھا تو مریم نواز شریف نے جو ٹویٹ کیا, انتہائی شرمناک. جب ارشد شریف کی شہادت ہوئی ہے تو یہ ابا بیٹی لندن میں بیٹھ کے کیک کاٹ کے تالیاں بجا رہے تھے. ایک ویڈیو آ جائے سامنے, میں چیلنج کرتا ہوں, ایک ویڈیو سامنے آ جائے کہ جب انہوں نے اس سے پہلے کیک کاٹا ہو, تالیاں بجائی ہوں, کیوں کیک کاٹا گیا, جی اس دن کیوں کاٹا گیا. چلیں مان لیں آپ نے ہندو برادری کے لیے غالباً ان کا کوئی تہوار تھا اس دن, تو آپ نے اس پہ یہ کیک کاٹ لیا. پہلے کبھی کاٹا, اس لیے کاٹا کہ میاں نواز شریف صاحب لندن میں ایک ہندو عقیدہ رکھنے والا وزیر اعظم ہے, رشی سناک, تو آپ کو وہاں پر اس کی خوشنودی حاصل کرنی ہے. آپ کے لیے وہاں پر مشکلات پیدا ہو سکتی ہے, اس کی خوشنودی حاصل کرنی ہے, اس لیے آپ نے کام کیا تھا. کیا کس دن ہے, زیرو عقل, عقل پہ پتھر پڑے ہو لوگ کہ آپ کے ملک میں ایک اتنا بڑا صحافی مار دیا گیا ہے, تو آپ کا امپریشن کیا جائے گا. یہ پولیٹیکل لوگ ہیں, ان کے ذہنوں میں مطلب میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کیا بھرا ہوا ہے, کوئی کیک ہی بھرا ہوا ہے, کسی جانور کا نکلا ہوا, وہ ان لوگوں نے کام کیا ہے. ڈنگ کیک کہتے ہیں نا گوبر کو, ان کا کوئی وہی کیک بھرا ہوا ہے. تو یہ ان لوگوں کی عقل تھی, تو ان لوگوں نے یہ کام کیے. اب ایسے لوگوں کو بلانا, ایسی حکومت کے نمائندوں کو بلانا, بہت ہی بری حرکت تھی. اور پھر یہاں پر غریدہ فاروقی صاحبہ بھی موجود تھی. ارشد شریف جب گئے ہیں تو انہوں نے ٹویٹ کیے 2 عدد کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا فلانا افسر, وزیر اعلیٰ آفس کا فلانا افسر, فلانی گاڑی نمبر فلانا جو پوائنٹ تھا وہاں سے نکالا گیا, اس طرح سے نکالا گیا. اور یہ سب کرنے کے بعد پھر غریدہ نے کہا کہ آفرین ہے وہ لوگ جو ملک میں رہتے ہیں اور مار برداشت کرتے ہیں, صعوبت برداشت کرتے ہیں, کاغذی جہادی ٹکر کے لوگ. اس نے مذاق اڑایا تھا, ان بی بی نے مذاق اڑایا تھا ارشد شریف کا. اور پھر جب ارشد شریف کا جسد خاکی آیا تو اپنے ان ٹویٹس کو ڈیلیٹ کر دو, معافی مانگ لیتا ہے بندہ. یہ نہیں کیا. اور پھر آپ کانفیڈنس دیکھیں, میں تو حیران ہوتا ہوں اس کانفیڈنس پہ. آپ کانفیڈنس دیکھیں کہ یہ وہاں تقریر کرنے پہنچ بھی گئی. Had I been her, I would have never had the courage to go there. کہ یار میں یہ کر چکا ہوں, میں کیسے جاؤں گا, کس منہ سے جاؤں گا. صحیح. یہ وہاں پہنچ بھی گئی اور انہوں نے پہنچ کے وہاں تقریر بھی کر دی. میں بھی کوئی مطلب یعنی کہ گھٹیا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی, اس کے لیے وہ والی چیز چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیے مطلب بلانے والوں پر بھی حیرت ہے. ہاں جی بالکل. اور یہ آ گئی, ان کی جرت پر بھی مجھے حیرت ہے, حیرانی ہے کہ انہوں نے کیا کیسے. تو ان لوگوں کو بلایا گیا تھا. جو اصل خبر کی ہم بات کر رہے تھے, ایک تو یہ پیسے مانگنے والی حرکت کی ہے, 2 کروڑ روپے مانگے گئے ہیں گرانٹ کی شکل میں. دوسرا دیکھیے ایک اور چیز ہوئی ہے کہ مالک صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ جنرل فیض جو ہیں, ارشد شریف جب حیات تھے تو کئی بار دھمکیوں وغیرہ کے معاملات ہوئے, جنرل فیض کو تو شامل تفتیش کریں. اچھا یہ ہم سب میں نا, جنرل باجوہ ریٹائر ہو گئے تو ہر صحافی, ہر بندہ, سوشل میڈیا پہ بھی لوگ جنرل باجوہ کا نام لے لیتے ہیں. ریٹائر ہو جانے کے بعد مالک صاحب نے بھی نام لے لیا جنرل فیض کا. حامد میر صاحب نے تقریر کی, انہوں نے کہا کہ ایک جنرل کا نام لیا گیا جن کا نام ایف سے شروع ہوتا ہے. جنرل فیض کی بات کی انہوں نے, اور حامد میر صاحب نے کہا کہ نہیں اصل نام تو بی سے شروع ہوتا ہے. اب وہ میں ڈھونڈ رہا تھا کہ بی سے شروع ہونے والا نام, تو اس وقت تو جنرل باجوہ تھے اور ان کو جنرل باجوہ ہی کہتے ہیں سب, مطلب ان کو جنرل قمر کوئی نہیں کہتا تھا, ان کو جنرل جاوید کوئی نہیں کہتا تھا, جو بھی کہتا تھا ان کو جنرل باجوہ ہی کہتا تھا. تو حامد میر صاحب نے کہا کہ اصل نام تو بی سے شروع ہوتا ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں, یہ ہمارے ملک کے صحافی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پبلک ٹرائبیونل ہونا چاہیے اور وہاں پر پیپل ٹرائبیونل, اس کو اصطلاح کا نام دیا گیا, یہ دنیا بھر میں بنا ہے, برٹرینڈ رسل نے شروع کیا تھا.
تو یہ سلسلہ شروع کیا جائے اور ہمارے ہاں ایک پیپل ٹرائبیونل بنے اور وہ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کرے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ سب سے پہلے یہ ڈیمانڈ کریں سپریم کورٹ سے یہ تمام لوگ, اور میں بھی کرتا ہوں, کہ جو ارشد شریف کی والدہ کی درخواست تھی اس میں نام ہے. جی بالکل. اب یہ ان کا الزام ہے افواج پاکستان کے کچھ آفیسرز پر کہ یہ ارشد شریف کے قتل کے ذمہ دار ہیں. آرمی چیف جنرل آصف منیر صاحب جب ارشد شریف کی والدہ ہاسپٹل میں تھیں, بیمار تھیں, تو یہ ملنے گئے تھے, اور آرمی چیف صاحب نے, آصف منیر صاحب نے کہا کہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ مجھ سے جو بن پڑے گا انصاف کے لیے میں کروں گا, اور ہم اس سلسلے میں کام کریں گے. یہ ہوا تھا. تو اب یہ ہو اور یہ کام کیا جائے, یہ بہت ضروری ہے, اور آرمی چیف صاحب اس سلسلے میں جو کردار ادا کر سکتے ہیں کریں, اور ارشد شریف کی جو والدہ کی درخواست ہے اس پر کام شروع ہو. یہ جو ہمارے یہاں پچھلے گزر سے میں ایک مذاق شروع ہو گیا ہے کہ عدالت حکم دیتی ہے ایف آئی آر درج کیوں نہیں کر رہے, درج کرو, اور پھر ایف آئی آر جو ہے وہ پولیس کی مدعیت میں ہو جاتی ہے. مطلب عمران خان موجود, عمران خان کی اہلیہ موجود, اس کی پارٹی موجود, مدعی بننے کے لیے پولیس کی مدعیت میں ایف آئی آر. ارشد شریف کی اہلیہ موجود, بچے موجود, والدہ موجود, پولیس کی مدعیت میں ایف آئی آر. تو عدالت کو اس ظلم کو روکنا چاہیے, عدالت اس ظلم کو نہیں روک رہی. سر ہمارے یہ اخلاقی جرات کیوں نہ پیدا کہ جس میں ہم حاضر سروس آفیسر کے خلاف بات کر سکیں. دیکھیے ایک تو ہمارے یہاں نا اس پہ جب لوگ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آئینی قدغن ہے, ٹھیک ہے, تو اس آئینی قدغن کے تحت لوگ رک جاتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہے انہیں اس کے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں, تو اور لوگوں نے بھگتے ہیں تو وہ اس لیے رک جاتے ہیں. تیسرا بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ثبوت کیا ہے, تو کیا ثبوت ملیں گے ایسی چیزوں کے, تفتیش ہوگی تو ثبوت ملیں گے, تحقیقات ہوں گی تو ثبوت ملیں گے. تو یہ اس لیے ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں سلیم شہزاد صاحب کا واقعہ ہو چکا, ہمارے ہاں ارشد شریف صاحب کا واقعہ ہو چکا, ہمارے ہاں اور بھی صحافی, اور پھر جنرل باجوہ صاحب نے ابھی ریسنٹلی مانا ہے نا کہ ستور پہ کیا ہوا تھا. تو یہ ہماری یہ چیزیں ہوئی ہیں, اس لیے یہ پرابلمز ہیں. ان پرابلمز کے ہوتے ہوئے لوگ رک جاتے ہیں تو ٹھیک کرتے ہیں. ہمیں آئینی قدغن دور نہیں کرنی پڑے گی, یہ حکومت کرے نا. یہ وہ حکومت ہے, یہ وہ حکومت ہے جس نے پہلے بھی کام کیا ہے. کیا کیا ہے کہ جب مختلف اداروں کی جانب سے احتساب کے لیے نام مانگے جاتے ہیں کہ ان کے اثاثے بھی دیجیے, ان کا بھی احتساب کیجیے, تو حکومت کہتی ہے اچھا سب کا کر لیں گے, ان کو چھوڑ دو. تو یہ حکومت پہلے بھی ایسے کام کر چکی ہے, اور مختلف حکومتیں, ساری حکومتیں, عمران خان کی ہو, نواز شریف کی ہو, آصف زرداری کی ہو, میں عمران خان کا بھی نام لے رہا ہوں, تو یہ حکومتیں نہیں کر پاتی. عمران خان صاحب اقتدار میں آ جائیں گے تو ارشد شریف کے قتل کی بہترین تحقیقات کروائیں گے. کیا آپ اس بات پہ مکمل یقین کرنے کو تیار ہیں؟ میں بھی اس بات پہ شک کا اظہار کر سکتا ہوں. وہ یہ کہہ چکے کہ ہم کروائیں گے, تو میں ان کی اس بات کو, اگر میں یہ کہوں کہ مجھے یقین نہیں ہے تو چلے میں یہ نہ بھی کروں, تو میں شک کا اظہار ضرور کر سکتا ہوں کہ ہمارے یہاں نہیں ہو پائیں گی, کیونکہ ہمارے یہاں حکومت آزاد ہوتی ہی نہیں. اصل میں تو ہماری حکومت ہی آزاد ہے, سیاستدان آزاد نہیں ہوتے ہمارے یہاں. تو بس یہ مسئلہ ہے. ہمارے ہاں پارٹی مفاد سے ہٹ کر صحافت کب ہوگی؟ ہاں مطلب یہ ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں, مطلب یہ مجھ پہ بھی الزام ہے کہ میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہوں, اور میں پی ٹی آئی کو سپورٹ, الزام کیا, میں بڑی تک کرتا ہوں. ہمارے یہاں صحافی کرتے ہیں, اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے لیے کرتے ہیں, اپنے یوٹیوب ڈالرز کے لیے, ویوز کے لیے, فیس بک ڈالرز کے لیے کرتے ہیں. دیکھیے میں تو عمران خان صاحب کو ایک عرصے سے سپورٹ کرتا ہوں, اور میں اس سے کچھ عرصہ پہلے تک عمران خان صاحب کا بڑا ناقد تھا. میں نے روزنامہ دنیا میں اپنے جو کالم وغیرہ لکھے بڑی تنقید بھی کی تھی, لیکن پھر مجھے لگا کہ جو ہمارے یہاں اویلیبل چوائسیز, ان اویلیبل چوائسیز میں عمران خان, نواز شریف, زرداری وغیرہ وغیرہ کے مقابلے میں ان سے کہیں بہتر چوائس ہے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ یہ سوشل میڈیا آ جانے کے بعد یوٹیوب ڈالرز وغیرہ کی بات کریں تو یہ جو صالح ظافر صاحب کرتے تھے یہ صحافت تھی. وہ مطلب نواز شریف وہاں سے نکلا, قازقستان کا غالباً دورہ بتا رہے تھے, ایئرپورٹ سے باہر نکلا, آسمان پہ بادل آ گئے. نواز شریف کی نواسی تلاوت کرتی ہے, اتنی خوش الہان تلاوت ہوتی ہے. نواز شریف کا نواسا ایسا ہے, یہ والی صحافت کرتے ہیں. صالح ظافر صاحب نے وہی لکھا تھا نا, جنرل باجوہ نے لائن میں کھڑے ہو کے آملیٹ لیا. مطلب کمال ہو گیا. یہ ہمارے یہاں ہیڈ لائن لگی تھی, جنرل باجوہ لائن میں کھڑے ہوئے جنرل باجوہ نے آملیٹ لیا. یہ ہمارے یہاں ہیڈ لائن تھی. اور اسی طرح سے صالح ظافر صاحب نے پھر جب نواز شریف وغیرہ کو نکال دیا گیا اقتدار سے مشرف کی جانب سے, تو انہوں نے کہا تھا ان کے کمرے سے یہ واحد چیزیں ملی ہیں. وہ ایک لمبی فہرست تھی, وہ بھی انہوں نے لکھی تھی. تو ہمارے یہ بھی ہوتا ہے. حنیف خالد صاحب بھی ایک صحافت کرتے ہیں ہمارے یہاں, وہ بھی انتہائی جی حضور والی صحافت ہوتی ہے.
ہمارے یہاں کرتے ہیں لوگ یہ صحافت، کچھ لوگ شدید پرو نواز شریف ہیں، کچھ لوگ شدید اینٹی عمران خان ہیں، لیکن یہ الزام دینا کہ آج کل کی یوٹیوب کی صحافت ہے اور سوشل میڈیا کی صحافت ہے، تو یہ ایک عرصے سے چلی آ رہی ہے. اور یہ اس سے پہلے ڈکٹیٹرز کے سامنے صحافت کرنے والا جو معاملہ یا آواز اٹھانے والا معاملہ ہے، وہ تو جن صحافیوں کو درپیش تھا ان میں سے اکثر کو تو ہم نے ایوانوں میں کھڑے ہو کر ایسی تقریریں کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ڈکٹیٹر اپنے بوٹ میں اپنا ابو دیکھ کے اپنے بال بنا سکے. تو یہ ہم نے یہ مثالیں ہمارے سامنے. پرانے زمانے میں کیا کہتے ہیں درباروں میں شاعر ہوتے تھے تو قصیدہ خوانی کرتے تھے، تو اب وہی شاعری کا جو کردار ہے وہ صحافیوں نے اپنا لیا، میرے خیال سے بالکل اپنا لیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی گائی ہوئی پڑھی ہوئی چیز پہنچتی بھی نہیں ہے، وہ بھی گانا گا دیتے ہیں. عاصم منیر صاحب آئے، ایک صاحب نے گانا گا دیا تھا، چلنا عاصم منیر میری جند میری جان، اب وہ شاید ان تک پہنچا بھی نہیں ہوگا، یعنی جس نے گا دیا اس کا گایا ہوا عاصم منیر صاحب کو پتا بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ گانا گا کے بیٹھ گیا، وہ اپنی طرف سے حضور کا اقبال بلند و بھاگ لگے رہن وہ کر کے بیٹھ گیا. صحافی اقدار کی بالادستی کے لیے کام کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگلی کسی رپورٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.